بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، اپنی آج کی اس ویڈیو میں ہم آٹونوم امپائر یعنی عثمانی سلاطین کے اوپر لگائے گئے کچھ الزامات کا جائزہ لینے کی کوشش کریں گے۔ اس سلسلے میں پہلا الزام جس کا ہم جائزہ لیں گے وہ ہے ینگچری فوج کی تنظیم۔ ینگچری دراصل سلطان عثمان خان کے بعد بننے والے عثمانی سلطان اور خان بن عثمان خان کی ایک جدید جنگی لشکر کی تاسیس تھی، اور خان نے ینگچری میں ایک اور لشکر کا اضافہ کیا جس کو انکشاریہ کہا جاتا تھا۔ عیسائی ہسٹورینز اور اورینٹلسٹ نے اس سلسلے میں اور خان پر یہ الزام لگایا کہ انکشاری فوج دراصل عیسائیوں کے ان بچوں پر مشتمل تھی جو اسلامی مملکت میں رہنے والے عیسائی والدین سے بچہ ٹیکس کے نام پر چھینے گئے تھے۔ بکلمان جیسے اورینٹلسٹ اور ان کی اقتداء میں مسلم مورخین جیسے فرید بیگ، محمد علی کرد اور ڈاکٹر علی حسون وغیرہ تک نے اپنی تصانیف میں یہ بے اصل بات نقل کر دی کہ اور خان نے اس بچہ ٹیکس کے سلسلے میں ایک باقاعدہ قانون بنایا ہوا تھا جس کو دفع شرعی نظام کہتے تھے، جس کے تحت مسلم مملکت کو یہ حق حاصل ہوتا تھا کہ نصرانیوں یعنی عیسائیوں سے بچوں کی صورت میں اسلامی شرعی ٹیکس لیتے اور ان بچوں کو زبردستی مسلمان بنا کر انکشاری فوج میں شامل کر دیا جاتا۔ دوستو، یہ ایک ایسی جھوٹی کہانی ہے جس کی کوئی اصل امہزر مورخین اور مستند ماخذ سے ثابت نہیں، بلکہ یہ محض متعصب عیسائی مورخین کا لگایا گیا الزام ہے تاکہ اور خان اور مراد خان جیسے باشرہ سلاطین کو بدنام کیا جا سکے۔ عرب مورخ ڈاکٹر عبداللطیف بن دہیش نے اپنی کتاب قیام الدولۃ العثمانیہ میں مختلف ناحیوں سے اس الزام کا جائزہ لے کر اس کا باطل ہونا ثابت کیا ہے۔ اس الزام کی حقیقت یہ ہے کہ سلطان اور خان نے جب یہ دیکھا کہ مسلمانوں کے ہاتھوں مفتوحہ علاقوں میں کئی عیسائی بچے اپنے والدین سے بچھڑ جاتے ہیں اور مفتوحہ شہروں کے گلی کوچوں میں آوارہ پھر رہے ہوتے ہیں، ساتھ ہی جنگ میں کام آ جانے کے سبب ان کے والدین کے واپس ملنے کی بھی کوئی امید نہیں رہتی، تو ایسے بچوں کی کفالت کے لیے سلطان اور خان نے ایک باقاعدہ نظام ترتیب دیا جس کے تحت حکومت اسلامیہ کی ذمہ داری قرار پائی کہ وہ ایسے بچوں کی کفالت کرے اور ان کے روشن مستقبل کی ضمانت دے۔ ایسے میں حکومت کی طرف سے ان بچوں کی مناسب رہائش اور تعلیم و تربیت کا انتظام کیا جاتا، اور اسی تعلیم و تربیت کے زیر اثر ان میں سے اکثر بچے اسلام قبول کر لیتے۔ بڑے ہونے پر ان بچوں کو ان کی مرضی و منشا سے انکشاری فوج میں داخل کر دیا جاتا، ورنہ جو فوج میں شامل نہیں ہونا چاہتا وہ کوئی دوسرا پیشہ اختیار کرنے کو آزاد ہوتا۔ ایسے میں یہ بچے سڑکوں پر مارے پھرنے اور پھونک کے ہاتھوں رہزنی اور ڈاکہ زنی جیسے پیشوں کو اختیار کرنے کے بجائے ایک بہتر شہری بن کر معاشرے کا کارآمد فرد قرار پاتے۔ کیا عثمانی سلاطین کے لیے زیادہ آسان نہ تھا کہ ان بچوں کی کفالت کی ذمہ داری لینے کے بجائے ان کو غلام بنا لیا جاتا؟ لیکن اور خان کی آزاد فطرت نے مناسب نہ سمجھا اور ان بچوں کی کفالت حکومتی ذمہ داری قرار دے دی۔ دوستو، گویا جس کام کو اور خان کے کارنامے کے طور پہ پیش کرنا چاہیے تھا، متعصب عیسائی مورخین اور مسلم ہسٹورین نے اس کی حقیقت کو مسخ کر کے اس کو خان کے ماتھے کا دھبا بنا دیا۔ یہاں یہ بات بھی یاد رہے کہ انکشاری فوج میں اکثریت ان نو مسلموں کی تھی جو سلطنت کی حدود وسیع ہو جانے کے سبب عثمانی سلطنت کے مسلم شہری بن گئے تھے، اور خان نے ان پر اپنے اعتماد کا اظہار کرتے ہوئے ان کو مسلم صبح میں شمولیت کی دعوت دی تاکہ ان نو مسلموں کا مورال بلند ہو، اور ساتھ ہی ان کی مناسب دینی تربیت کرنے کے انتظامات کیے۔ بقول ڈاکٹر عبداللطیف، علماء و فقہ کی صحبت میں ان نو مسلموں کا دینی جذبہ اور شوق جہاد اس قدر بڑھ چکا ہوتا تھا کہ جب وہ کسی میدان جنگ میں اترتے تو ان کا نعرہ فقط ایک ہی ہوتا تھا: غازی یا شہید۔ دوستو، ینگچری فوج کی تنظیم کے الزام کی تو حقیقت آپ نے ملاحظہ کر لی۔ اب ہم اسی طرح کے ایک دوسرے الزام کی طرف آتے ہیں جو سلطان بایزید یلدرم کے پوتے سلطان مراد الثانی پر لگایا جاتا ہے کہ اس نے اقتدار کی رسہ کشی میں اپنے چچا مصطفیٰ بن بایزید اور بھائی کو قید کر کے سولی پر چڑھا دیا تھا۔ دوستو، جبکہ اس الزام کی حیثیت فقط آدھے سچ کی ہے، یہ حقیقت ہے کہ سلطان مراد الثانی نے اپنے چچا مصطفیٰ اور اپنے بھائی کو سزائے موت دی، لیکن ساتھ ہی ان حالات و واقعات کا بنظر خیر مطالعہ کرنے کی ضرورت ہے جس کے تحت مراد الثانی جیسے درویش صفت اور رحم دل سلطان کو ایسا انتہائی قدم اٹھانا پڑا تھا۔ اس وقت کے جب بایزید یلدرم کی جہادی مساعی کے نتیجے میں عثمانیوں نے اپنے قدم بلقان میں جما لیے تھے، بوسنی اور بلغاریہ نے دولت عثمانی کی اطاعت قبول کر لی تھی، اور بایزید یلدرم بیزنٹائن دارالحکومت قسطنطنیہ کا محاصرہ کیے بیٹھا تھا، اور چند ساتیں باقی تھی کہ بازنطینیوں کے قدیم دارالحکومت کا سقوط عمل میں آ جاتا کہ تیمور لنگ ملک گیری کی خواہش میں اپنی تازہ دم فوج لے کے بایزید کے تھکے ماندے لشکر سے آ بڑھا اور اس کو شکست سے دوچار کر کے یورپ کی طرف بڑھتے عثمانیوں کے قدم روک دیے۔
تیمور لنگ کے ہاتھوں شکست کھانے کے بعد بایزید یلدرم اس کی قید میں ہی فوت ہو گیا، جبکہ تیمور نے کمال ہوشیاری سے ایک سیاسی چال کے تحت بایزید کے بیٹوں میں پھوٹ ڈال کر تخت و تاراج کے لیے ان کو آپس میں لڑا دیا، جس کے سبب دولت عثمانیہ 10 سال یعنی 806 ہجری سے 816 ہجری تک خانہ جنگی کا شکار رہی، یہاں تک کہ 816 ہجری میں سلطان محمد اول عثمانی سلطنت کا بلا شرک غیرت تاجور قرار پایا۔ سلطان محمد نے اقتدار میں آنے کے بعد خارجی سے زیادہ داخلی فتنوں کے فروغ کرنے پر زور دیا اور ملک کے داخلی نظم و استحکام کی طرف توجہ دی۔ ابھی وہ اس جانب مشغول ہی تھا کہ پیغام اجل آ پہنچا، وہ اپنے بیٹے مراد الثانی کو اپنا جانشین بنا کر دنیا سے رخصت ہو گیا۔ مراد الثانی جو محض 18 سال کی عمر میں 824 ہجری میں تقنشین ہوا، پوری مملکت میں اپنے تقوی، عدل انصاف اور شفقت و رحم دلی کے سبب شہرت رکھتا تھا۔ مراد الثانی نے اپنے والد کی متعین کردہ راہ پر چلتے ہوئے ملک کے داخلی نظم و استحکام پر توجہ مرکوز رکھی اور تمام داخلی یعنی اندرونی بغاوتوں کو فروغ کیا۔ عثمانی مملکت کے داخلی انتشار اور بغاوتوں میں بازنطینی فرمانروا مینول ثانی کا ہاتھ تھا، جو سلطان مراد ثانی کے چچا مصطفیٰ کے ذریعے سارے کام کروا رہا تھا۔ ملک میں بپا ہونے والی بغاوتیں جن کا سرغنہ مراد کا چچا مصطفیٰ تھا، اس کو مینول ثانی کی مکمل پشپناہی اور مدد حاصل تھی، یہاں تک کہ ایک وقت ایسا آ پہنچا جہاں مینول ثانی کے تعاون اور اشتراک سے مصطفیٰ گیلیپولی کا محاصرہ کرنے میں کامیاب ہو گیا تاکہ سلطان کو تخت سے ہٹا کر گیلیپولی کو اپنا دارالحکومت قرار دے دے، لیکن پر وقت سلطان مراد نے اپنا چچا کو گرفتار کر کے بغاوت کے جرم میں اسے سولی پر چڑھا دیا۔ تاہم اس پر بھی مینول ثانی نچلا نہ بیٹھا اور اس نے سازش رچا کر سلطان کے حقیقی بھائی کو اس کے خلاف ورغلایا اور اسے اس فوج کا سپہ سالار بنا دیا جو انادول کے شہر نیقیہ پر قابض ہو گئی۔ مراد نے بھی اپنی فوج کو کوچ کرنے کا حکم دیا اور تیزی سے بڑھتا ہوا دشمن فوج کو آ لیا اور ان کو شکست دے کر گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا۔ سلطان مراد نے اپنے بھائی کو غیر مسلم اور دشمن بادشاہ کا ساتھ دے کر بغاوت کرنے کے جرم میں سزائے موت سنائی اور مینول کو اس کی کارستانیوں کا سبق سکھانے کے لیے سلونک پر دھاوا بول دیا اور یوں مارچ 1431 عیسوی یعنی 833 ہجری کو سلونک فتح ہو کر دولت عثمانیہ کا حصہ قرار پایا۔ دوستو، اس تفصیل کے بعد کیا اس الزام میں بھلا کوئی صداقت رہ جاتی ہے کہ مراد الثانی نے اقتدار کی رساکشی میں اپنے چچا اور بھائی کو قتل کروایا، جبکہ وہ خود دشمن عیسائی بادشاہوں کے اعلی کار بنے محض اقتدار کی خاطر عظیم عثمانی سلطنت کو دشمن کے ہاتھوں گروی رکھوانے کو تیار تھے؟ سچ تو یہ ہے کہ اگر سلطان مراد الثانی اس وقت ہمت سے کام لے کر ان داخلی اور اندرونی بغاوتوں کا قلع قمع نہ کرتا تو شاید آج بھی استنبول قسطنطنیہ ہی کہلا رہا ہوتا۔